معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے اور تمام قبیلے خانہ بدوش تھے، جو جہاں سرسبز علاقہ اور پانی دیکھتے وہیں خیمے گاڑ لیتے، جبکہ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام قائی قبیلہ تھا جو باقی تمام قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ خواتین حضرات، کہا جاتا ہے کہ سلطان شاہ قائی قبیلے کا سردار تھا جس کا سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے، منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے، سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے، لیکن جب سلیمان شاہ کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ارطغرل جانشی مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ دوستو، ارطغرل غازی بہادر، نڈر اور جنگجو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا، لیکن بدقسمتی سے حالات یہ ہو گئے تھے کہ منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے۔ چنانچہ اس صورتحال میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف رواں ہوا، جہاں اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ لیکن راستے میں اس نے دیکھا کہ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی ایک فوج کا ساتھ دینا چاہیے، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ لشکر کس کس کے ہیں۔ چنانچہ کچھ سوچ کر اس نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کروایا، جس سے وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور وہ فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی۔ جبکہ بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے جس فوج کا ساتھ دیا ہے یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی، لیکن مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بازنطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ بہرحال سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انازول کے قریب سقاریہ کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ ناظرین اکرام، سلطان نے ان کو اجازت دے دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بیزنٹائن امپائر یا بازنطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ادھر ارطغرل سلطان علاء الدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ارطغرل نے ایک بہت بڑے متحد لشکر کو شکست دے دی۔ مگر سامعین گرامی، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جب ارطغرل بھی 90 سال کی عمر کا ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تو اس کا بیٹا عثمان غازی تخت نشین بنا۔ تاریخی شہادتوں کے مطابق عثمان بھی اپنے والد کی طرح پکا، بہادر اور حوصلہ مند مسلمان تھا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ جبکہ ادھر جب سلطان علاء الدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے تو ان کا بیٹا غیاث الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا، جس کی وجہ سے سن 1299 تک سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ ناظرین اکرام، اس معاملے کے بعد عثمان غازی نے مسلمانوں کو اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت بنانے کا اعلان کر دیا، اور یوں دوستو سلجوقی سلطنت سے بالکل علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہو گئی۔ سلجوقیوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل طور پر زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اور انہی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سلطان عثمان نے مال خاتون سے شادی کی اور اللہ کی مدد سے سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہو گئے۔ خواتین حضرات، برسا کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئے اور سن 1223 کو وفات پائی، لیکن مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو خان کی ایک طویل نصیحت کی جس پر خان سلطان بنا اور باپ کی پالیسی کو جاری رکھا۔ دوستو، تاریخ کی کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل تھا، جبکہ 150 سال کے اندر اندر سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے نہ صرف اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا بلکہ اسے دنیا کی سب سے بڑی امپائر بنا دیا۔ ناظرین اکرام، سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود عباسی خلافت کو ختم کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یوں خلافت بھی ان کی ہوئی اور سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے۔ یہ سلطنت سن 623 سال قائم رہی اور 1922 میں ختم ہو گئی، جبکہ سلطان عثمان کے نام سے ہی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہا گیا۔
انگلش میں اسے عثمان امپائر کہتے تھے، جو کہ بعد میں تبدیل ہو کر دی اوتھمن امپائر کہلایا جانے لگا۔ ناظرین، یہ تھی سلطنت عثمانیہ کے نام کی ہسٹری۔ اگر آپ اس پر ہماری تفصیلی ویڈیو چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے اس ٹاپک کے ساتھ جڑی اپنی دلچسپی کا اظہار کریں اور ہمیں کومنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔